بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، دنیا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، اور بڑے بڑے سمجھدار، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے عقل والے اور بہت سی کتابیں پڑھنے والے اس دنیا سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور ان کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس دنیا نے کروڑوں انسانوں کو دھوکہ دیا اور کروڑوں انسانوں کو جہنم تک پہنچایا۔ چونکہ دنیا نقد ہے، آخرت ادھار ہے۔ دنیا نظر آتی ہے، آخرت غیب میں ہے، اور دنیا کو ہم نے دیکھا ہے، آخرت کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور انسان کی طبیعت ایسے ہی ہے کہ جو اس کو نظر آتا ہے بس وہ اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ جو سمجھدار ہوتا ہے، جو دوربین ہوتا ہے، دور اندیش ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ جو کم عقل ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک کسان اپنے گھر سے بوریاں اٹھاتا ہے اور جا کے زمین میں ڈال کے آ جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے یہ پاگل تو نہیں ہے کسان کہیں کا، اچھی خاصی بوریاں گھر میں رکھی ہوئی ہیں گندم کی، اور یہ اٹھا کے جا کے زمین میں پھینک رہا ہے۔ پاگل ہو گیا یہ، پتہ نہیں ایک سال کا تو اس کا راشن اسی سے بن جاتا، خام خواہ جا کے پھینک آیا۔ لیکن اس کو پھینکنا تو نظر آ رہا ہے، لیکن اس کم عقل کو اس کے بعد سینکڑوں بوریاں زمین سے کچھ عرصے کے بعد نکلنا نظر نہیں آ رہا۔ مگر جو کسان ہے وہ دوربین ہے، دور اندیش ہے، اس کو پتہ ہے کہ آج اگر میں نے 10 بوریاں ڈالیں تو کل مجھے 1000 بوریاں ملنی ہیں۔ اسی طرح چونکہ دنیا نظر آتی ہے، اس لیے انسان سمجھتا ہے کہ بس یہیں جو کر لو۔ کس نے دیکھی ہے جنت؟ پتہ نہیں کون جائے گا جنت میں، پتہ نہیں جنت ہے بھی کہ نہیں۔ اور پھر اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، کوئی نہیں، یہاں جو چاہو کر لو، مرتے وقت توبہ کر لینا، اللہ بڑا مہربان ہے، معاف کر دے گا۔ یہ دنیا کا دھوکہ ہے جس سے عام طور پر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنا سارا کاروبار ادھار پہ کرتے ہیں۔ بہت ہزاروں دکاندار ایسے ملیں گے آپ کو
کہ جن کا سارا کاروبار ادھار پہ چلتا ہے، پھر ان کے مہینے مقرر ہیں، وہ وصولیوں کے لیے نکلتے ہیں، جیسے تبلیغ والے وصولی کے لیے نکلتے ہیں نا، وہ وصولیوں کے لیے نکلتے ہیں دیہاتوں میں، شہروں میں، اپنی گاڑی، اپنا پیٹرول، جا کے لوگوں سے وصولیاں کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ یار تم کیا پڑھی ہے، تم نقد بیچو، ادھار کیوں بیچتے ہو کہ پھر ذلیل ہونا پڑتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، ادھار میں جب بیچتے ہیں تو ایک تو مہنگے ریٹ میں چیز چلی جاتی ہے، مہنگے ریٹ میں بھی چیز چلی جاتی ہے، اور پھر جب ادھار میں بیچتے ہیں تو بکری زیادہ ہوتی ہے، خریدار زیادہ آتے ہیں، لہٰذا ہمارا کاروبار اچھا چل جاتا ہے۔ باقی وصولی تو اس میں 2-4 دن لگتے ہیں اور سارے سال کا کام ہو جاتا ہے۔ لیکن دکان کے معاملے میں ادھار کرتے ہیں، اپنے دکان کا سامان سارا سال ادھار دے رہے ہیں، پیسہ ایک نہیں آ رہا، اور پیسہ لینے کا وقت آتا ہے اور وہ مخصوص ہوتا ہے، لیکن آخرت کے بارے میں وہ غافل ہوتے ہیں، اس بات پہ یقین کر کے کہ ہمیں دنیا کی ہر نیکی کا انعام جنت میں ملے گا، آخرت میں ملے گا، وہ نیکیاں نہیں کرتے، اس میں سستی کرتے ہیں۔ تو حضرات انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتے ہیں اور وہ جا کر انسانوں کو دعوت دیتے ہیں اور مشاہدے کے خلاف دیتے ہیں۔ لوگ دنیا کی رنگ رلیوں کی طرف دوڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بچوں کا کھیل ہے، وہ کہتے ہیں بچوں کا کھیل کیسے ہے، یہ تو بڑے مزے کی چیز ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک بچہ ہے، اس بچے نے اپنے باپ کے بٹوے میں سے کوئی چیک نکال لیا، اس چیک پر لکھے ہوئے ہیں 10 لاکھ، اب جو بھی لے جائے گا بینک میں کیش ہو جائے گا۔ اس بچے نے وہ لیا اور ایسے ہی کھیلتے کھیلتے دروازے سے باہر نکل گیا، کسی سمجھدار نے دیکھا کہ بچے کے ہاتھ میں چیک، ارے 10 لاکھ کا، تو اس نے جلدی سے جیب سے ایک ٹافی نکالی اور اس بچے کو دینا چاہیے، بچے نے لینا چاہیے، اس نے ہاتھ روک لیا اور کہا یہ جو کاغذ ہے نا یہ دے دو گے پھر دوں گا ٹافی۔ بچے نے کہا یہ کوئی بات ہے، لے لو، یہ پھیکا سا ہے، بیکار سا ہے، ٹافی دے دو مجھے، ٹافی تو میٹھی ہوتی ہے، کاغذ تو پھیکا سا ہے۔ اس طرح وہ چور اس بچے کو چکر دے کر اس سے چیک لے لیتا ہے، اس کو ایک ٹافی پہ راضی کر لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح آج شیطان اور شیطان کے کارندے اپنے چاہنے والوں کو، اپنی ماننے والوں کو چھوٹی سی ٹافی دکھا کر، لڑکیاں دکھا کر، پیسہ دکھا کر، مال دکھا کر، عہدے دکھا کر، کرسیاں دکھا کر، ڈالر دکھا کر، نوکریاں دکھا کر، لڑکیاں دکھا کے ان کا ایمان داؤ پہ لگا رہے ہیں، اور جو ناسمجھ ہیں اس بچے کی طرح سے وہ کہتے ہیں ایمان کیا چیز ہے، پڑھ لیں گے کلمہ بعد میں، یہ کوئی مسئلہ ہے، بعد میں کلمہ پڑھ لیں گے۔ آپ تھر پار کر جائیں، عمر کوٹ کی طرف جائیں، کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے قادیانیت کو قبول کر لیا صرف اس لیے کہ ہمارے بچے اسکول میں پڑھا دو، ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہمارے علاج کا کوئی انتظام نہیں ہے، تم ہسپتال بنا دو، ہم قادیانی ہو جاتے ہیں۔ وہ قادیانی ہو گئے، بستیوں کی بستیاں قادیانی ہو گئیں، کافر ہو گئیں، مرتد ہو گئیں، اسلام سے خارج ہو گئیں، ایمان کو داؤ پہ لگا دیا صرف اس لیے کہ سر میں درد ہوگا تو کوئی ٹکیا مل جائے گی، پیٹ میں درد ہوگا تو کوئی دوائی مل جائے گی۔ ہم تو ان پڑھ کے ان پڑھ رہے، چلو بچے کوئی پڑھ لیں گے تو نوکری کریں گے تو گھر اچھا چل جائے گا۔ انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور انسانوں کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں، یہ ٹافی بہت چھوٹی چیز ہے، یہ چیک بہت بڑی چیز ہے۔ اس ایک چیک کے اندر جس کا ذائقہ بھی پھیکا ہے، اس میں کروڑوں ٹافیاں ہیں، لاکھوں ٹافیاں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہو تم، اس میں ٹافیاں ہیں ہی نہیں، پھیکا ہے، ٹافیاں کہاں سے آئیں اس میں؟ اسی طرح جب نبی آ کر سمجھاتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ لوگو دنیا دھوکہ ہے، دنیا فانی ہے، دنیا مسافر خانہ ہے، دنیا سے دل نہ لگاؤ، اس دنیا کا پیسہ، اس دنیا کی دولت،
اس دنیا کے عہدے، اس دنیا کی شہرت، اس دنیا کی حکومت، اس دنیا کی ڈگریاں، یہ بچوں کا کھیل ہیں۔ لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ ایسے ہے جیسے بچے کھیلتے ہیں نا، تھوڑی دیر کھیلتے ہیں پھر اپنے ہی کھلونوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے توڑ دیتے ہیں۔ یہ جب ابھی موبائل اور یہ گیمز یہ چیزیں نہیں تھیں تو بچے گلیوں میں کھیلتے تھے۔ اب تو بچے گلیوں میں نہیں کھیلتے، اب تو بچے موبائلوں پہ کھیلتے ہیں۔ گلیوں میں کھیلتے تھے، کوئی مسجد بن رہی ہے، کوئی عمارت بن رہی ہے، بجری اتری ہوئی ہے، مٹی اتری ہوئی ہے، تو اس بچے اس مٹی کے ڈھیر پہ چڑھ جاتے تھے، اس بجری کے ڈھیر پہ چڑھ جاتے تھے اور پھر بیٹھ کے اس پہ کھیلتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں بناتے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر بناتے تھے اور آپس میں لڑتے تھے۔ وہ کہتا میرا گھر اچھا، وہ کہتا تھا میرا گھر اچھا۔ اور جب کچھ دیر گزر جاتی اور تھک جاتے اور دوپہر ہو جاتی یا رات ہو جاتی، شام ہو جاتی، تو اپنے ہی ان گھروں کو جن کو وہ ہاتھوں سے بناتے ہیں اور جس پر وہ لڑتے ہیں، اپنے ہی گھروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ کے گھر چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کچھ جو تمہیں دنیا میں نظر آ رہا ہے، یہ بالکل ان چھوٹے چھوٹے بجری کے ڈھیر پر اور مٹی کے ڈھیر پر، ریت کے ڈھیر پر جو چھوٹے چھوٹے بچے گھر بناتے ہیں، یہ سب ایسے ہی ہے۔ آپ دیکھیں نا، حقیقت بھی یہی ہے۔ لوگ ساری زندگی کھپا دیتے ہیں، ساری زندگی لگا دیتے ہیں اور عالی شان گھر بناتے ہیں، اپنے لیے الگ کمرہ بناتے ہیں، بچوں کے لیے الگ کمرے بناتے ہیں، ڈرائنگ روم الگ بناتے ہیں، گیسٹ ہاؤس الگ بناتے ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے تو اپنے ہی بنائے ہوئے گھر اوروں کے حوالے کر کے خود جا کے اکیلے مٹی میں سو جاتے ہیں۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے۔ مکیں اسے کہتے ہیں جس کے پاس رہنے کی بہت عالی شان جگہ ہو، اس کو مکین کہتے ہیں۔ مکیں ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، ایسے لوگ جو بنگلوں میں، کوٹھیوں میں، بڑے بڑے گھروں میں رہتے تھے، وہ خود لا مکان ہو گئے، بے گھر در بدر ہو گئے۔ مکیں ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ آسمان جیسے بلند اور بالا لوگ، زمین اسے کھا گئی، ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا، ان کے ڈھانچے بھی چکنا چور ہو گئے، ان کی ہڈیاں بھی چکنا چور ہو گئیں، ان کا نام و نشان بھی نہیں رہا۔ انبیاء علیہ السلام یہ بات سمجھاتے ہیں کہ دنیا سے دھوکہ نہ کھاؤ، دنیا فانی ہے، دنیا کچرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کئی جگہ دنیا کو متاعن کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ متاعن، متاع قلیل، متاع الغرور، متاع، یہ دنیا متاع ہے۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، عربی لغت کے بڑے عالم تھے، ان کو اس بات کی کوشش رہتی تھی کہ میں ہر قرآن کے ہر لفظ کی حقیقت تک پہنچوں، حقیقت تک پہنچوں۔ چونکہ بہت سے لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جب انہیں بولا جاتا ہے تو اس سے حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا، اس سے کوئی اور معنی مراد ہوتا ہے۔ حقیقی معنی کچھ اور ہوتا ہے اور جو معنی مراد لیا جاتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ جیسے ہر زبان میں کہاوتیں ہوتی ہیں، ہر زبان میں کہاوتیں ہوتی ہیں، جیسے جیسی کرنی ویسی بھرنی، اب ایک کہاوت ہے۔ اور کوئی چیز سستی مل جائے تو کہتے ہیں کوڑیوں کے دام بکی ہے، کوڑیوں کے دام بکی ہے، حالانکہ کوڑیوں کے دام تو کوئی بھی چیز نہیں بک رہی آج۔ تو یہ ایک لفظ ہے جس کو حقیقی معنی میں استعمال نہیں کیا گیا۔ تو ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں ڈھونڈوں کہ اس کا حقیقی معنی کیا ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ انہوں نے عرب بدوؤں کی بستیوں کا سفر کیا، عرب بدوؤں کی بستی کا سفر کیا،
اور جا کے بوڑھے لوگوں سے، بوڑھی عورتوں سے، بوڑھے مردوں سے پوچھتے تھے کہ یہ جو لفظ ہے نا، اس سے کیا مراد ہے، یہ کس چیز کو کہتے ہیں یہ لفظ؟ تو ایک دفعہ ان کو تلاش ہوئی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ دنیا کو کہا ہے متاع، متاع، متاع قلیل، متاع الغرور، متاع، کئی جگہ۔ تو اس متاع کا ترجمہ کیا ہے؟ اب ہم ترجمہ کرتے ہیں اس کا سامان، برتنے کی چیز۔ آپ ترجمہ دیکھیں گے نا تو اس میں متاع کہتے ہیں برتنے کی چیز کو، برتنے کی چیز، سامان کو۔ انہوں نے کہا کہ میں ڈھونڈوں کہ متاع کہتے کس کو ہیں۔ اگر سامان ہی کہنا ہے تو سامان کے لیے تو اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں، اغراض بھی سامان کو کہتے ہیں عربی میں، سلعتن بھی سامان کو کہتے ہیں، سلعتن یہ سامان کو کہتے ہیں عربی میں۔ متاع ہی کیوں؟ متاع کا کیا مطلب؟ تو ایک دفعہ جا رہے تھے تو ایک عورت کہہ رہی تھی اخذ المتاع وفر الی الجبل، ارے وہ تو میرا متاع لے گیا اور بھاگ گیا جبل کی طرف، پہاڑ کی طرف۔ تو علامہ اصمعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ آواز سنی تو کہنے لگے اچھا متاع لے گیا، تو پتہ چل جائے گا کہ متاع کسے کہتے ہیں۔ اور کوئی چیز ہے جو متاع لے کے بھاگی ہے پہاڑ کی طرف، تو یہ بھی پہاڑ کی طرف بھاگے۔ جب دوڑ کے ادھر گئے تو ایک کتا تھا، اس کتے کے منہ میں ایک کپڑا تھا، وہ کپڑا جس سے برتن دھوئے جاتے ہیں۔ جب اس سے برتن دھوئے جاتے ہیں تو وہ کالا ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، جیب میں رکھنے کے قابل نہیں ہوتا، سونگھنے کے قابل نہیں ہوتا، اس لیے کہ برتن دھوئے گئے نا اس سے۔ سالن کی بدبو بھی اسی کے اندر، دودھ کی بدبو بھی اسی میں، چائے کی بدبو بھی اسی میں، ہر چیز کی اس میں بدبو آ جاتی ہے، تو وہ بہت گندا ہو جاتا ہے، میلا کچیلا ہو جاتا ہے۔ تو اس دن ان پر یہ بات کھلی کہ متاع اس کپڑے کو کہتے ہیں کہ جس کپڑے سے برتن دھوئے جاتے ہیں اور وہ گندا ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں متاع۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، نہیں ہے دنیا مگر متاع، نہیں ہے دنیا مگر یہ میلا کچیلا گندا کپڑے کا ٹکڑا، وہ کپڑا جس کے ساتھ گندگی لگی ہوئی ہو۔ اگر آج کل کے محاورے کے حساب سے اس کا ترجمہ کیا جائے تو شاید اس کا یہ ترجمہ بھی بنے کہ متاع سے مراد پیمپر ہے، بچوں کا پیمپر۔ بچے کا پیمپر بدلتے ہیں نا تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ پاخانہ ہوتا ہے نا، کپڑا اس کے اندر پاخانہ، اس کو لپیٹ کے کچرے کے ڈھیر پہ ڈالا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں متاع، وہ کپڑا جو گندگی میں لت پت ہوا ہو۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے یہ کچرے کے ڈھیر پہ پڑے ہوئے گندے کپڑے ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام انسانوں کو یہ بات سمجھاتے ہیں، اس دھوکے سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو ظاہر بین ہوتے ہیں، جو صرف آنکھوں کے مشاہدے پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ نبیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں پاگل ہو گیا ہے، بس کیا باتیں کر رہا ہے، انک لمجنون۔ ہمارے نبی سے کہا، لوگوں نے ہمارے نبی سے کہا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ میرے نبی کے بارے میں یہ کم بخت کہتے ہیں انہو لمجنون، یہ تو پاگل ہو گیا ہے، کیا باتیں کر رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، اس مٹی سے اللہ تمہیں دوبارہ بنا کے کھڑا کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کہہ رہا ہے کہ جب یہاں سے جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، یہاں سے جانے کے بعد جنت میں کیسے جائیں گے؟ مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے جب ہمارے نبی کو لوگ یوں کہنے لگے تو خود اللہ نے ہمارے نبی کی صفائی پیش کی، وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، میرا نبی پاگل نہیں ہے، میرا نبی مجنون نہیں ہے۔ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ تو تمہیں رب العالمین کی باتیں سمجھا رہا ہے،
یہ تو بہت بڑی نصیحت لائے ہوئے ہے، یہ تو بہت بڑی نصیحت پیش کر رہا ہے جو ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، نصیحت ہے۔ انبیاء علیہم السلام دنیا میں آتے ہیں اور آ کے انسانوں کو یہ دھوکہ سمجھاتے ہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا محمد عمر پالم پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک مثال دیتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے نا، وہ مثال دیتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ ایک شکاری تھا، ماہی گیر جو مچھلیاں پکڑتے ہیں، اس کے پاس ایک کنڈی تھی، کنڈی، اس کنڈی میں اس نے چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ڈال دیا اور اس کو ڈالا پانی کے اندر، ڈوری ہاتھ میں لے کے بیٹھ گیا۔ اب وہ جو ماہی گیر ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ڈوری ہوتی ہے، جوں ہی اسے محسوس ہوتا ہے نا کہ میری کنڈی کو کسی چیز نے پکڑ لیا ہے تو وہ ایک دم جھٹکے سے اسے باہر نکال دیتا ہے، چونکہ مچھلیاں گوشت کھاتی ہیں، مچھلیاں چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی بوٹیاں کھاتی ہیں، تو جوں ہی مچھلی اس کنڈی میں چبھی ہوئی بوٹی میں منہ ڈالتی ہے تو وہ منہ جا کے اس کا کنڈی میں پھنستا ہے، اور جوں ہی کنڈی میں پھنستا ہے تو وہ کنڈی کھنچتی ہے، جب کھنچتی ہے تو وہ ڈوری سے کھینچ کے اس مچھلی کو باہر نکال لیتا ہے۔ تو ماہی گیر نے ڈالی کنڈی اور اس میں ڈالی بوٹی، جب وہ بوٹی پانی کے اندر لٹکتی ہوئی تیرتی ہوئی مچھلیوں کو نظر آئی تو کچھ مچھلیوں نے آگے بڑھنا چاہا اس بوٹی کو پکڑنے کے لیے، آ گئی ہماری غذا، آ گئی ہماری روٹی، آگے بڑھنا چاہا، تو کچھ پرانی سمجھدار مچھلیوں نے کہا یہ بوٹی نہیں ہے، دھوکہ نہ کھاؤ، یہ بوٹی نہیں ہے۔ کہا پاگل ہو، تمہیں حسد ہو گیا ہے ہم سے، تم نے کھانا ہے اصل میں اس لیے روکتی ہو ہمیں، ہم آگے پیچھے ہو جائیں گی پھر تم کھاؤ گی، پاگلوں والی باتیں کر رہی ہو، بوٹی آئی ہوئی ہے اس کو کھانا ہے۔ کہا نہیں بوٹی نہیں ہے، اس بوٹی کے پیچھے لوہے کی کنڈی ہے، جو ہی تم بوٹی میں منہ ڈالو گی تو وہ کنڈی تمہارے گلے میں اٹک جائے گی، پھنس جائے گی، اور پھر اس کنڈی کے پیچھے ایک لمبی ڈوری ہے، وہ ڈوری ایک شخص کے ہاتھ میں ہے، جو ہی تمہارے گلے میں وہ کنڈی اٹک جائے گی وہ ایک دم جھٹکے سے تمہیں کھینچ کے باہر نکالے گا، پھر تمہیں گھر لے جائے گا، پھر تمہیں کاٹے گا، کڑھائی میں ڈالے گا، اس میں تیل ڈالے گا اور تل کے تمہیں کھائے گا، تمہارے کانٹے بھی توڑ دے گا۔ تو وہ جو دیوانی مچھلیاں ہیں وہ کہتی ہیں کیا پاگلوں والی باتیں کر رہی ہو، سمجھ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا، نہ کنڈی نظر آ رہی ہے، نہ ڈوری نظر آ رہی ہے، نہ کڑھائی نظر آ رہی ہے، نہ تیل نظر آ رہا ہے، نہ آگ نظر آ رہی ہے، نہ ماہی گیر نظر آ رہا ہے، ایسی باتیں کر رہی ہو تم، کھانے دو ہمیں۔ مگر جوں ہی وہ کنڈی میں منہ ڈالتی ہیں، جوں ہی وہ بوٹی کو پکڑتی ہیں تو پھر کنڈی ان کے گلے میں اٹک جاتی ہے، اور جوں ہی انہیں جھٹکا لگتا ہے اور وہ پانی سے نکالی جاتی ہیں تو اس وقت وہ چیختی ہیں ہائے کاش کہ ہم نصیحت کرنے والوں کی نصیحت کو قبول کر لیتی تو آج ہمارا یہ حشر نہ ہوتا۔ اور پھر وہ ان کو بلاتی بھی ہیں لیکن پھر ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ کوئی مچھلی کسی پکڑی جانے والی مچھلی کی مدد کر سکتی ہے؟ وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ، جب موت کا جھٹکا تمہیں لگے گا، جب موت اپنے پنجے تم میں گاڑ دے گی تو پھر کوئی ورد وظیفہ، کوئی دم درود اور تعویذ تمہیں نفع نہیں دے گا، تم بچ نہیں سکتے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه من حبل الوريد فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین۔ جب کسی شخص کی روح نکل رہی ہوتی ہے اگر تم میں کچھ ہمت ہے تو اس کی روح کو واپس لا کے دکھاؤ نا تم۔ اللہ ہمیں چیلنج دے رہے ہیں، اللہ چیلنج کر رہے ہیں، ہے تم میں جان تو آؤ نا سامنے، اس مرتے کو بچا کے دکھاؤ نا۔ جس کی روح نکل رہی ہے اس کی روح کو اس کے جسم میں روک کے دکھاؤ نا۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم کسی کی ماننے والے نہیں ہو تو اس روح کو لوٹا کے دکھاؤ نا۔ تم نہیں لوٹا سکتے۔
فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ اب جس کی روح نکالی جا رہی ہے اور تم اس کو واپس لانے سے بے بس ہو، مجبور ہو، واپس نہیں لا سکتے، اگر وہ ہے مقربین میں سے، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، اگر وہ مقربین میں سے ہے، مقربین کسے کہتے ہیں؟ مقربین اسے کہتے ہیں جو اللہ کا کوئی حکم نہیں چھوڑتے، کوئی برائی نہیں کرتے، اور برائی کا انہیں خیال بھی نہیں آتا، برائی کا انہیں خیال بھی نہیں آتا، دھیان بھی نہیں جاتا، دل ہی نہیں چاہتا برائی کرنے کو۔ یہ بہت اونچے درجے کے لوگ ہیں، اور یہ خود بھی نیکیاں کرتے ہیں، اوروں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ مقربین ہیں، یہ مقربین ہیں۔ مقربین میں سے ہوگا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، ان کے لیے بڑی راحتیں ہیں، بڑے مزے ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان کے لیے مزے ہی مزے ہیں۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اگر یہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے، یعنی معتدل قسم کے دیندار ہیں، اپنی نمازیں پڑھ لیں، اپنے فرائض پورے کر لیے، اللہ کے حکم پورے کر لیے، اور گناہوں سے پرہیز کر لیا، اور گناہوں کا خیال تو آتا ہے لیکن گناہ کرتے نہیں ہیں، اگر کبھی ہو بھی جائے تو فوراً توبہ تائب ہو کر اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، یہ ہیں اصحاب الیمین۔ اللہ کہتے ہیں اگر وہ اصحاب الیمین میں سے ہوا تو بھی خیر ہے، سلام لک من اصحاب الیمین، تو بھی خیر ہے، جہنم سے بچ جائے گا۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، اگر یہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی نہ مانی، اللہ کے نبی کی نہ مانی، یقین ہی نہیں آتا تھا، ان کو سمجھتے ہی نہیں تھے، گمراہی کے راستے پہ چل رہے تھے، تو ان کی مہمانی کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی۔ ان کی مہمانی کس سے ہوگی؟ ان کی مہمانی کس سے ہوگی؟ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، نزل پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ نزل اس اکرام کو کہتے ہیں جو جاتے ہی مہمان کو پیش کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے ضیافت تو مکمل کھانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ٹھاک دسترخوان، یہ وہ سب کچھ، روٹی سالن چاول ساری چیزیں، اس کو ضیافت کہتے ہیں۔ ایک اور نزل جاتے ہی کوئی بادام لا کے رکھتا ہے، تبلی والے ریوڑی رکھتے ہیں، نمکو رکھتے ہیں، رائیونڈ سے لاتے ہیں نا، نمکو رائیونڈ سے لاتے ہیں، ریوڑیاں وہ رکھتے ہیں۔ پٹھان جائیں گے تو قہوہ پیش کریں گے، چائے پیش کریں گے، اس کو نزل کہتے ہیں، نزل۔ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، ایسے لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی بات کا یقین ہی نہ کیا، گمراہی کے راستے پہ چلتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کے جاتے ہی ان کی پہلی مہمانی جہنم کے کھولتے ہوئے پانی سے کرے گا۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یہ سب پکی باتیں ہیں، شک نہ کرنا، یہ سب پکی باتیں ہیں۔ ابتدائی اکرام کھولتے ہوئے پانی سے ہوگا، اور پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخلہ ہوگا، جلتے رہیں گے، کوئی نکالنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ چیزیں نظر نہیں آتی، تو جب وہ مچھلی ماہی گیر کے شکنجے میں آئی اور اس کی کنڈی میں پھنسی اور اس نے کھینچ کے اسے باہر نکالا، تو اب اس کو ان تجربہ کار مچھلیوں کی بات سمجھ میں آئی کہ ہاں بے شک وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کو قبر سے نکالا جائے گا، جو دنیا میں مانتے ہی نہیں تھے، سمجھتے ہی نہیں تھے، سنتے ہی نہیں تھے، مذاق اڑاتے تھے، جب ان کو قبر سے قیامت کے دن نکالا جائے گا اور وہ محشر کو آنکھوں سے دیکھیں گے تو وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، ہائے کس نے نکال دیا ہمیں قبر سے۔ حالانکہ قبر میں تو وہ مارے جا رہے تھے، پیٹے جا رہے تھے،
لیکن قیامت کی وحشت ایسی ہوگی کہ وہ کہیں گے وہیں اچھے تھے، پھر کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، بے شک یہ وہی دن آ گیا جس کا رحمان نے ہمیں جس کی خبر رحمان نے دی تھی، اور بے شک رسول سچ کہتے تھے۔ ہم تو ویسے ہی پاگل ہو گئے تھے، رسول سچ کہتے تھے۔ جب شکاری نے، جب ماہی گیر نے اس کو پکڑ کے کھینچا اور وہ تڑپتی رہی، وہ مچلتی رہی، وہ اچھلتی رہی، لیکن ماہی گیر کو اس پہ رحم نہیں آیا۔ اس کو تو غذا مل گئی نا، اس کے تو مزے ہو گئے، مگر وہ تو تڑپ، آپ نے دیکھا نا مچھلی جب نکلتی ہے تو کیسے تڑپ رہی ہوتی ہے، تڑپ رہی ہوتی ہے نا، کتنی بے قرار ہوتی ہے اس وقت۔ بالکل اسی طرح اللہ کی نہ ماننے والے، نبیوں کی بات پہ یقین نہ کرنے والے، غیب پہ یقین نہ کرنے والے مرتے وقت ایسے ہی تڑپتے ہیں، ایسے ہی تڑپتے ہیں، ایسے ہی تڑپتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کاش اسرائیل کو ہم پہ رحم آئے۔ لیکن اسرائیل کو کیسے رحم آئے گا؟ رحم نہیں آئے گا، اس کی تو ڈیوٹی ہے، اس نے تو کرنا ہے۔ اور پھر جب انہیں لے جایا جاتا ہے اور وہ دیکھتی ہیں چھری، اور وہ دیکھتی ہیں کڑھائی، اور وہ دیکھتی ہیں تیل، اور وہ دیکھتی ہیں آگ کے شعلے، تو کہتی ہیں ہائے انہوں نے ٹھیک کہا تھا۔ لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جب انسان مرے گا اور یہ سارے مناظر آنکھوں سے دیکھے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ جب موت کا وقت آئے گا، جب موت کا وقت آئے گا تو سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہی جائے گی ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ۔ جب موت کا نشہ اس پہ طاری ہوگا، موت کا نشہ طاری ہوگا، تو اللہ پاک فرمائیں گے یہی ہے نا وہ موت جس سے تو بھاگتا تھا، اب ذرا بھاگ کے دکھا، کون بچا سکتا ہے؟ سارے کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ ہمیں بتاؤ بھائی، اس کے علاوہ کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ انا للہ و انا، بھائی اللہ کی چیز تھی واپس چلے گی، اللہ نے واپس، اللہ کی امانت تھی بھائی، ٹھیک ہے بھائی، بیٹے بھی راضی، بیویاں بھی راضی، بچے بھی راضی، پوتے بھی راضی، نواسے بھی راضی، بس بھائی اللہ کی چیز تھی واپس چلی گئی، اللہ کی امانت تھی بھائی، کیا کریں، صبر ہی ہے اور کیا۔ ذالک، آگے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ تو وہی جانتا ہے کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، اور یہ سب کے ساتھ ہونا ہے، صرف ان کے ساتھ نہیں، میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں سب کے ساتھ ہونا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو ان مراحل سے گزرنا نہ ہو، کوئی انسان۔ جب حضور گزرے، کون گزرے؟ سب بتائیں، حضور گزرے تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ اما عائشہ فرماتی ہیں سرکار جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کے پاس پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، آپ بار بار اپنے دائیں ہاتھ کو پانی میں ڈبوتے تھے، پانی میں ڈبوتے تھے، اور پانی میں ڈبو کے اپنے ہونٹوں پہ پھیرتے تھے، اپنے چہرے پہ پھیرتے تھے، اور فرماتے تھے ان للموت سکرات ان للموت غمرات، ہائے موت تو بڑی سخت ہے، بڑا درد ہوتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں ہائے موت بڑی سخت ہے، ان للموت سکرات و ان للموت غمرات، ہائے موت بڑی سخت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب میدان جہاد میں نکلتے تھے، اپنے ساتھیوں کو کفار کے ساتھ جنگ پر اکساتے ہوئے جب تقریر کرتے تھے تو اس تقریر میں یہ بھی فرماتے تھے لوگو آج موت سے نہ ڈرنا، آج شہید ہونے سے نہ ڈرنا، آج شہید ہو جانا، اگر تم آج ایک تلوار سے شہید نہ ہوئے تو تمہیں بستر پہ مرنا پڑے گا، اور بستر پہ موت پہ جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ 1000 تلواریں ایک ساتھ جسم پہ مارنے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ یہ حضرت علی فرماتے تھے 1000 تلواریں ایک ساتھ جب ایک جسم پہ ماری جائیں وہ تو کیما بن جائے گا نا، کیما بن جائے گا، تو فرماتے تھے اس سے زیادہ درد ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کے اوپر ٹرالے کے 4 ٹائر چڑھ جائیں تو کیا بچتا ہے؟ اس کا کچھ بچتا ہے؟
شاپر میں لوگ لاتے ہیں. ہم نے یہاں اپنے بائی پاس پہ دیکھا ایک دفعہ لوگ شاپر میں ڈال رہے تھے، شاپر میں ڈال رہے تھے. 25-30 سال کے نوجوان کو شاپر میں ڈال رہے تھے. لوگوں اگر اللہ کے راستے میں شہید نہ ہوئے، اللہ کے راستے میں تو ایک تلوار لگے گی. اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، کفار سے جنگ کرتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے شہید ہوتا ہے، تو شہید کو چونٹی کے کاٹ جتنا درد ہوتا ہے. کتنا درد ہوتا ہے؟ جتنی چونٹی کاٹتی ہے نا، جتنا اس سے درد ہوتا ہے اتنا درد ہوتا ہے شہید کو. شہید کو زیادہ درد نہیں ہوتا. اللہ پاک اس سے درد کو اٹھا لیتا ہے. لیکن اپنے بستر پہ مرنے والے کو کتنا درد ہوتا ہے کہ 1000 تلواریں ایک ساتھ اگر جسم پہ ماری جائیں اس سے زیادہ درد ہوتا ہے. ان للموت سکرات، موت بڑی سخت ہے. تو آج ساری دنیا کے سارے انسان اسی مچھلی کی طرح سے آخرت کی بات کرنے والوں، جہنم کی بات کرنے والوں، جنت کی بات کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. کیا تم پرانے زمانے کی باتیں لیے بیٹھے ہو؟ جہنم، جنت، حرام، حلال. چھوڑو یار، دنیا ہے، مزے کرو. یہ سارے لبرل اور یہ سارے سیاستدان اور یہ سارے ہمارے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے اور یہ سارے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے، یہ سب ایک ہی پارٹی ہے. یہ سب اسی ذہن کے لوگ ہیں. تو مریں تو پتہ چلے نا. موت مذاق نہیں ہے، جہنم مذاق نہیں ہے، قیامت مذاق نہیں ہے. حضرت عمر سے زیادہ بہادر نہیں ہے آپ اور میں. حضرت عمر ساری دنیا کی کفریہ طاقتیں جس سے تھر تھر کانپتی تھیں، جب وہ جہنم کو یاد کرتے تھے تو رو رو کے بے ہوش ہو جاتے تھے، گر جاتے تھے. لوگ اٹھا کے گھر لے جاتے تھے. فجر کی نماز پڑھاتے تھے حضرت عمر، ساری نمازیں حضرت عمر پڑھاتے تھے. امیر نے نمازیں پڑھانی ہوتی ہیں. نماز پڑھانا چھوٹا کام نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں یہ امام بیچارہ ایسے ہی ہے، بس سب سے بیکار معاشرے کا امام ہے، سب سے بیکار معاشرے کا امام ہے، سب سے بیکار معاشرے کا امام نہیں ہے، سب سے زیادہ کارآمد معاشرے کا امام ہے. امام وہ ہے جو آپ کو اللہ کے پاس لے جاتا ہے. کہاں لے جاتا ہے؟ امام اپنے مقتدیوں کو اللہ کے پاس لے جاتا ہے نا، اللہ سے ملاقات کرواتا ہے، متکلم بنتا ہے، متکلم بنتا ہے. جب گشت کی جماعت نکلتی ہے ایک متکلم بنتا ہے، باقی اس کے ساتھی ہوتے ہیں. تو امام متکلم ہوتا ہے، اللہ سے متکلم ہوتا ہے، اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ ہوتا ہے. حضرت عمر نمازیں پڑھاتے تھے. جب ہمارے نبی تھے، ہمارے نبی کی موجودگی میں نماز کون پڑھاتے تھے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے نبی کی مسجد کے امام کون تھے؟ ہمارے نبی کون تھے؟ مسجد کے امام تھے نا. اللہ اکبر، ہمارے نبی مسجد کے امام تھے. جو آج امامت کا مذاق اڑاتے ہیں وہ ذرا سوچیں کہ حضور بھی مسجد کے امام تھے. جو آج ممبر کا مذاق اڑاتے ہیں وہ سوچیں ہمارے نبی بھی خطیب تھے، جمعہ پڑھاتے تھے نا، ہمارے نبی بیان کرتے تھے، جمعہ پڑھاتے تھے، عید پڑھاتے تھے، جنازہ پڑھاتے تھے. یہ سب میرے نبی کے کام ہیں. جنازہ پڑھانا بھی حضور کا کام، نماز پڑھانا بھی حضور کا کام. اور لوگوں کے پیچھے پیچھے پھرنا، انہیں دین کی دعوت دینا، یہ بھی حضور کا کام. تو آج بھی دنیا دھوکے میں ہے، آج بھی ہم سب دھوکے میں ہیں. ضرورت ہے کہ ہم اپنی ذات سے بھی اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اوروں کو بھی یہ بات سمجھائیں، اوروں کو بھی بتائیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اب ہمارے نبی کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی اس حقیقت سے آگاہی حاصل کریں، اوروں کو بھی اس حقیقت سے آگاہ کریں، اوروں کو بھی اس دھوکے سے نکالیں، اوروں کو بھی کہیں دھوکہ نہ کھاؤ ورنہ تلے جاؤ گے.
قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں نافرمانوں کو جب لایا جائے گا، جب وہ محشر میں سامنے آئیں گے، محشر میں سامنے آئیں گے تو اللہ فرمائیں گے خذوہ، پکڑو اسے، غصے سے پکڑو اسے، اللہ کا حکم ہوگا۔ جب اللہ فرمائیں گے نا خذوہ، تو 1,00,000 فرشتے اس کی طرف دوڑیں گے۔ کتنے فرشتے؟ کیا حشر کر دیں گے اس کا۔ خذوہ، پکڑو اسے، فغلوہ، اسے توق پہناؤ، لوہے سے جکڑ دو اسے، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس کو زنجیروں میں جکڑ دو۔ اور زنجیروں میں جکڑنے کا مطلب ایسے نہیں جیسے دنیا میں زنجیروں سے جکڑا جاتا ہے، زنجیروں سے جکڑنے کا مطلب ہمارے نبی فرماتے ہیں زنجیر کا ایک سرا اس کے منہ میں داخل کیا جائے گا اور پاخانے کی جگہ سے نکال کر پھر اسے گروہوں سے باندھا جائے گا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں وہ زنجیر ایسی ہوگی کہ اس کی ایک کڑی، ایک حلقہ، زنجیر کڑیوں سے بنتی ہے نا، ایک اس کی کڑی اگر دنیا کے پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دی جائے، لتصدعت الارض السابعۃ من شدت حرہ، اگر لذاب کما یذوب الرصاص فی النار، اگر وہ ایک کڑی دنیا کے پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دی جائے تو وہ پہاڑ ایسے پگھل جائے جیسے لوہا آگ میں پگھل جاتا ہے، وہ اتنی گرم ہوگی، اس زنجیر سے اسے جکڑا جائے گا۔ خذوہ فغلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ جب اس طرح ہوگا نا، جب اس طرح ہوگا اس کے ساتھ اور وہ چیخے گا، چلائے گا، کتنا درد ہوگا اس کو، تو اللہ فرمائیں گے ذق، چکھے سے، انک انت العزیز الکریم، تو بڑا طاقتور بنتا تھا نا دنیا میں، انک انت العزیز الکریم، تو بڑا عزت دار، بڑا چودھری بنتا تھا نا دنیا میں، اور بڑا طاقتور بنتا تھا کہ میں بڑا ایسا ویسا، مجھے کون کیا کر سکتا ہے، بڑے بول بولتا تھا، بڑی ڈینگیں مارتا تھا، بڑی شیخیاں جھاڑتا تھا، ذق، چکھے سے، تو بڑا متکبر اور بڑا زوراور تھا اور بڑا عزت والا تھا، آج تیرے ساتھ یہی ہونا ہے۔ اس لیے بھائیو، اپنے اوپر بھی رحم کھائیں، اوروں پہ بھی رحم کھائیں، خود بھی دنیا کے دھوکے سے بچیں، اوروں کو بھی دنیا کے دھوکے سے بچائیں، خود بھی اس بات کو سمجھیں، اوروں کو بھی سمجھائیں، گناہوں سے بچیں، برائی سے بچیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کے احکام پورے کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، کسی حال میں ہماری نماز نہیں جانی چاہیے، کبھی حرام نہ کھائیں، کبھی جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، کسی عورت کی طرف نہ دیکھیں، موبائل کے غلط استعمال سے توبہ طائب ہوں، زندگی پہ بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں کب دنیا سے جانا پڑ جائے، بہت سے لوگ آج ہیں کل نہیں ہوں گے، بہت سے آج ہیں اور آج رات ہی کو چلے جائیں گے۔ الموت یاتی بغتۃ والقبر صندوق العمل، امام شافعی فرماتے ہیں موت پوچھ کے تھوڑی آئے گی، تو اچانک آئے گی۔ یہ جو حادثے ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، یہ پہلے پوچھ کے آتے ہیں کہ بھئی آپ ذرا تیاری کر کے نکلنا، آج آپ کی گاڑی نے ٹکرانا ہے کسی گاڑی کے ساتھ، تیار ہو کے بن سنور کے نکلتے ہیں اور آگے چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے، کریں گے تیاری، جگائیں گے اوروں کو بھی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی جگائے، آپ کو بھی جگائے۔